انسانوں کے نام افزار ریحان۔ مولانا کیا ہم احتجاجی تحریک کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ جمعیت علماء اسلام اپنی اصل میں نہ صرف دیوبند تحریک کا جزو لا ينفک ہے بلکہ جمعیت علماء ہند کا ایک طرح سے پاکستانی چیپٹر یا چہرہ ہے۔ کسے معلوم نہیں کہ جمعیت علماء ہند نے ہمیشہ کانگریس کے ساتھ مل کر جدوجہد سے بھرپور عوامی سیاست کی ہے۔ مخالفین ان پر ہمیشہ کانگریسی علماء کی پھپتی بھی کستے رہے، لیکن علماء دیوبند نے برا منانے کی بجائے ہمیشہ اپنے اسٹیبلشمنٹ مخالف رویے کو اعزاز اور فخر کے طور پہ لیا۔ مفتی محمود اپنی سیاسی جدوجہد میں ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ جمہوریت مشرق سے ہے یا مغرب سے، اوپر سے ہے یا نیچے سے، ہماری کمٹمنٹ جمہوریت کے ساتھ ہے، ہم آمریت کو کسی صورت کسی قیمت پر قبول نہیں کر سکتے۔ مولانا فضل الرحمان اس وقت ہماری مذہبی سیاست کے سرخیل ہیں، بشمول جماعت اسلامی۔ ہماری موجودہ مذہبی پس منظر والی جتنی بھی کھیپ ہے، مولانا فضل الرحمان سب سے بڑھ کر متحرک، معاملہ فہم اور زیرک گردانے جاتے ہیں۔ بشمول اسٹیبلشمنٹ، تمام سیاسی گروہ بھی ان کی سٹریٹ پار کا لوہا مانتے ہیں۔ وہ جس قدر جمہوری سیاست کرتے ہیں اسی قدر احتجاجی سیاست کا ذوق بھی رکھتے ہیں۔ یہ مولانا ہی تھے جنہوں نے الیکشن 2018 کے فوری بعد انہیں دھاندلی زدہ قرار دیتے ہوئے ان کے خلاف احتجاجی تحریک کا عندیہ ظاہر کیا تھا، بلکہ پورا زور دیا تھا کہ ہم اسمبلیوں میں بیٹھنے کی بجائے سڑکوں پر یعنی کہ میدان میں نکل آئیں۔ ماقبل 2013 میں یہ بھی کہا تھا کہ ہم کے پی میں جوڑ توڑ کرتے ہوئے نواز شریف کے ساتھ مل کر اتحادی حکومت بنا سکتے ہیں، جس کا میاں صاحب کو آج کے دن تک پچھتاوا یا افسوس ہے۔ آج پھر مولانا فضل الرحمان غصے میں ہیں، بلکہ حالیہ انتخابی نتائج پر سیخ پا ہیں۔ فرماتے ہیں کہ پورا الیکشن چوری ہوا ہے، ہم اس دھاندلی کے خلاف سڑکوں پر احتجاج کریں گے، یہ پارلیمان نہیں چلے گا، اس کی کوئی حیثیت و اہمیت نہیں ہے، پارلیمان میں فیصلے اور پالیسیاں کہیں اور سے آئیں گے، ہم اس وقت تک احتجاج کریں گے جب تک یہ طے نہیں ہو جاتا کہ آئندہ اسٹیبلشمنٹ ملکی سیاست سے کوئی سروکار نہیں رکھے گی۔ اس کے ساتھ ہی مولانا نے ایک ایسی بات فرما دی ہے جس سے رولا پڑ گیا ہے اور جس کی توقع کم از کم مولانا سے ہرگز نہیں کی جا سکتی تھی، یہ کہ تمام اکابرین اور دوست جانتے ہیں کہ میں پی ٹی آئی کے خلاف عدم اعتماد کے حق میں نہیں تھا، لیکن میں نے اپنے دوستوں کے لیے اپنی رائے کی قربانی دی۔ عمران حکومت کے خلاف تحریک لانے کے لیے جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید نے سیاسی جماعتوں کو ہدایات دیں۔ جنرل فیض نے کہا جو کرنا ہے سسٹم کے اندر رہ کر کریں، نون لیگ اور پی پی نے اس پر مہر لگائی، میں انکار کرتا تو کہا جاتا کہ میں کھلاڑی کو بچا رہا ہوں۔ ظاہر ہے ان ہر دو ریٹائرڈ جرنیلوں کی طرف سے اس کی تردید آنی ہی تھی، سو آئی، اور بعد میں مولانا نے بھی جنرل فیض کی حد تک اپنی زبان کی غلطی تسلیم کی، لیکن یوں مولانا نے اتنی بڑی بات کر کے خود کو ایک مشکل صورتحال میں لا کھڑے کیا ہے۔ اگر درویش ان کا انٹرویو کر رہا ہوتا تو فوری پوچھتا کہ جس حکومت کو ہٹانے کے لیے آپ اس قدر بےتاب تھے کہ سڑکوں پر احتجاجی تحریک اور مار دھاڑ کے لیے بھی تیار تھے، جس میں خون خرابہ بھی ہو سکتا تھا، جب آپ کو پرامن اور جمہوری طور پر اسے ہٹانے کا موقع ملا تو آپ کہتے ہیں کہ میں اس کے حق میں نہیں تھا؟ کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت جنرل فیض آئی ایس آئی میں نہیں رہے تھے، وہ تو پشاور میں کور کمانڈر تھے۔ دوسرے، اگر کسی جنرل نے یہ بات کہی بھی تھی کہ سسٹم کے اندر رہ کر آپ کوئی بھی کام کر سکتے ہیں تو یہ بات قطعی قابل فہم ہونی چاہیے۔ الیکشن 2018 سے پہلے سسٹم کو وائلیٹ کرتے ہوئے کسی نے اپنے مفادات کی خاطر یا کسی لاڈلے کو لانے کے لیے جو بھی کرتوت کیے تھے، کون ہے جو اس کی مذمت نہیں کرے گا؟ لیکن سسٹم یا آئین کے اندر رہ کر اگر کوئی کارروائی کی جاتی ہے تو اس کو بھلا کیسے برا کہا جا سکتا ہے؟ جب اس غلط کاری کی ریمیڈی سسٹم یعنی آئین کی مطابقت میں کرنے کی بات ہوئی تو اس کی مخالفت یا غصہ ناقابل فہم ہے۔ مولانا واضح فرمائیں کہ کسی بھی حکومت کو ہٹانے کے لیے آئینی طریقہ کار اپنانا درست ہے یا غیر آئینی احتجاجی راستہ اختیار کرتے ہوئے دھینگا مستی کرنا؟ اور پھر آج آپ کس اصول پر اتنا بڑا یو ٹرن لینے جا رہے ہیں؟ وہ شخص جسے آپ اٹھتے بیٹھتے یہودی ایجنٹ قرار دیتے نہیں تھکتے تھے، اس کی پارٹی کے خلاف کیا کچھ نہیں بولتے چلے آ رہے ہیں؟ آپ کے بقول وہ اس عالمی صہیونی طاقتوں کا ایجنٹ تھا اور اس کے خلاف پی ڈی ایم کی صورت میں جو الائنس بنا وہ اس نام نہاد ایجنٹ کو ہٹانے کے لیے تشکیل پایا تھا اور اس کی سربراہی آپ ہی فرما رہے تھے۔ یوں محسوس ہو رہا ہے کہ ان انتخابات کے بعد مولانا فضل الرحمان سخت فرسٹریشن میں ہیں۔ ایسی ہجانی کیفیت میں ان کے منہ سے ایسے الفاظ صادر ہو رہے ہیں جن کی کم از کم ان سے توقع نہ تھی۔ برسوں سے جس اناڑی کے خلاف وہ الفاظ کے گولے ہی نہیں پھینک رہے تھے بلکہ ایجیٹیشن کے لیے موقع کی تلاش میں رہتے تھے، آج یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے آگ اور پانی میں دوستی ہونے جا رہی ہے جس کی نہ کوئی بنیاد ہے اور نہ کسی نوع کا کوئی سٹرکچر بن سکتا ہے، اور نہ ہی وہ اپنے دیرینہ سیاسی ساتھیوں کو اس شتابی میں چھوڑ سکتے ہیں۔ بلا شبہ ان انتخابات میں انہیں حسب توقع کامیابی نہیں مل سکی۔ وہ تو اتنی سیٹوں کی امیدیں باندھے ہوئے تھے کہ جن کی برکت سے ایوان صدر کے دروازے ان پر کھل جاتے اور وہ اس میں متمکن ہو جاتے، مگر ان کے ساتھ تقریباً وہی ہوا ہے جو کڑوے گھونٹ دیگر تمام دینی یا مذہبی جماعتوں کو پینے پڑے ہیں، بشمول جماعت اسلامی۔ تمام دینی اور مذہبی پارٹیوں کو عوام نے اس برے طریقے سے مسترد کر دیا ہے کہ وہ آج اپنی ایگو کے زخموں کو
چاٹ رہے ہیں۔ ان سب کی نسبت مولانا تو پھر بھی کچھ نہ کچھ لے گزرے ہیں، خود بھی براستہ بلوچستان قومی اسمبلی میں پہنچ گئے ہیں، اس لیے انہیں اس قدر غصہ، کڑن اور جلن نہیں دکھانا چاہیے تھی۔ آپ فرما رہے ہیں کہ 2024 میں 2018 سے بھی بڑی دھاندلی ہوئی ہے۔ یہ کیسی دھاندلی ہے جس میں آپ کی پارٹی کو قومی اسمبلی کی 7 نشستیں حاصل ہو گئی ہیں اور پی ٹی آئی 100 کے قریب پہنچی ہوئی ہے۔ آج پورا کے پی ان کے رحم و کرم پر ہے، جبکہ چاروں لاڈلوں میں کوئی بھی سمپل میجارٹی کے ساتھ حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ درویش کا مشورہ ہے کہ حضرت آپ اس حد تک نہ جائیں۔ دونوں بڑی پارٹیوں کو بھی بلوچستان میں مولانا کا مینڈیٹ تسلیم کرتے ہوئے انہیں حکومت بنانے میں معاونت فراہم کرنی چاہیے۔ یہ ملک کے بد نصیب ایجیٹیشن کی سیاست کا متحمل نہیں ہو سکے گا۔ نون لیگ والوں نے بھی شہباز حکومت کے چسکے سے پیچھے نہیں ہٹنا، حالانکہ ان کو پیچھے ہٹ جانا چاہیے، لیکن پھر بھی اپنی بات ریکارڈ پر لانے کے لیے گزارش ہے کہ وہ کوئلوں کی استلالی سے باز رہیں۔ شہباز کو چیئرمین سینٹ کے عہدے پر بٹھا لیں، لیکن بلاول کو وزارت عظمیٰ کے سنگھاسن پر براجمان کرتے ہوئے اس کے ابا اور پارٹی کو خوش و مطمئن کر دیں۔ اس سلسلے میں طاقتوروں کو مطمئن کریں کہ تابع داری اور تابع فرمانی میں یہ نوجوان کسی طرح بھی بلند پرواز شہباز سے پیچھے نہیں رہے گا۔ جس طرح نواز شریف نے بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے لیے وزارت عظمیٰ کی لالچ نہیں کی، قومی اپروچ رکھنے والے تمام دیگر سیاستدانوں کو بھی اس طرح سوچنا چاہیے۔ جو لوگ خود کو زیادہ معتدل ثابت کرنے کے لیے اس نوع کی تجاویز پیش فرما رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو بھی شامل کرتے ہوئے قومی حکومت تشکیل دی جائے، وہ ناقابل عمل اور لا یعنی بات ہے، جو ممکن ہی نہیں۔ حکومت 3 میں سے 2 کے اکٹھے ہونے سے ہی بنے گی، جیسے کہ نون لیگ اور پی پی ہو چکے ہیں، یا پھر پی پی اور پی ٹی آئی اکٹھے ہو جائیں۔ سچائی تو یہ ہے کہ اس ملک کے بد نصیب کی تقدیر میں معاشی بدحالی اور سیاسی عدم استحکام لکھ دیے گئے ہیں، اور یہ خرابی ہماری منافعت بھری بنیادوں یا جڑوں میں پہلے سے موجود ہے۔ لہذا پہلے مرض کی حقیقی تشخیص کی جائے، اس کے بعد مل بیٹھ کر اس کا علاج سوچا جائے۔ دھاندلی کا شور مچانے والے سوچ لیں کہ اس کے مفاسد کیا نکلیں گے۔ یا تو اپنے ان الزامات کو عدالتوں میں ثابت کریں، بصورت دیگر اس منافعت بھرے پروپیگنڈے کو بند کریں۔ آج بشمول امریکہ و یورپی یونین پوری دنیا میں ہمارا الیکشن مذاق بن کر رہ گیا ہے۔ امریکہ سے بار بار جس طرح کے بیانات آ رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، جبکہ سابق کھلاڑی اسی امریکہ کے سامنے اسے مزید اچھال کر تعاون مانگ رہا ہے، ماقبل جسے اپنی حکومت گرانے کا مجرم قرار دیتا رہا ہے۔ ایسی فضا میں قائم ہونے والی حکومت کی عالمی ساکھ یا کریڈیبلٹی کیا رہ جائے گی؟ ایسے میں اگر احتجاجی تحریک چل پڑی تو اس ملک کی چولیں ہل جائیں گی۔